بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر روئے تلال کے بارے میں ہے۔ روئے تلال ایک متنازع فی مسئلہ ہے، اور اس قسم کے مسائل میں اگر جذباتیت کا مظاہرہ کیا جائے تو بات مزید بگڑتی جاتی ہے۔ فی الحقیقت اس کو جذباتی بنانا بذات خود ایک جذباتیت ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق کا متلاشی ہونا چاہیے، نہ کہ اس مسئلے میں بلکہ کسی بھی مسئلے میں ہار جیت کو پیش نظر رکھ کر ہم کام کریں۔ اس لیے تمام تر نفسانیت سے قطع نظر اس مسئلے کا تحقیقی حل تلاش کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ قوم کو اس سلسلے میں اس بارے میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اور جو میڈیا کا جو مسائل ہے اس میں جو ہے نا کافی حد تک نقصان پہنچتا ہے مذہبی حلقوں کو۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر اس مسئلے میں ہر دو فریقوں کے دلائل کا لب لباب دینا مناسب ہے، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی خاص جانب جذباتیت دکھا رہے ہیں، بلکہ سب اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد قاری کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس طرف بھی حق محسوس کر لے اپنا ذہن اس طرف بنا لے۔ ہماری کتاب فہم الفلکیات میں اس کو اس طرح دیا گیا ہے کہ ہر دو فریق جو اس سلسلے میں اپنے اپنے جو مطلع نظر ہے وہ اس کے مطابق جو دعویٰ کرتا ہے ان کے دعووں کو دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کس طرف حق زیادہ ہے۔ کوشش کر لے کہ ہم جذباتی نہ ہوں، بلکہ تحقیقی انداز میں ان کے دلائل پر غور کر لیں۔ ایک فریق اس بات کا داعی ہے کہ جیسا کہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اس میں حسابات کو پس پش ڈال کر چاند کے نظر آنے کی شہادت دینے والے کی عدالت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ عادل ہے تو پھر ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے وہ عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا خلاف واقعی کیوں نہ ہو۔ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ قاضی شہادت دینے والے کے ہاتھ میں ایک جیفہ کی طرح ہے، پس جو شہادت ہے اسی پر فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ خلاف واقع کیوں نہ ہو۔ یہ میں نے خود ان حضرات کے علماء کرام سے سنا ہے، اس وجہ سے اس میں مجھے کوئی اشکال نہیں ہے۔ جیفہ کا لفظ بھی انہی کی طرف سے آیا۔ دوسرے فریق کا موقف یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ان کے تقاضوں سے غافل نہیں ہو سکتے، اس لیے چاند کے خلاف واقع شہادت کو اگر تسلیم کیا جائے تو کمزور ایمان والے مسلمانوں، نو مسلم اور اسلام سے متاثر غیر مسلموں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو دین فطرت سمجھ کر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس قسم کے غیر فطری فیصلے کرنے شروع کر لیں تو اس سے ان کے اعتقاد کو سخت ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے یہ حضرات ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں خلاف واقع شہادت کی چھان بین اگر ممکن ہو تو ہو سکے، اور امر واقع کے مطابق فیصلہ کرنا ممکن ہو جائے۔ پہلا فریق اس حدیث شریف کو اس سلسلے میں پیش کرتا ہے کہ ہم امی امت ہیں، نہ حساب جانتے نہ لکھنا، اس لیے وہ اسلام کی سادگی کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک تہوار نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو شریعت کے بنیادی تقاضوں کی روشنی میں دیکھا جائے۔ دوسرے فریق کے دلائل کچھ یوں ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کا دین فطرت ہونا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس کا سادہ ہونا، اس لیے اگر دونوں کو یکجا کرنا ممکن ہو تو اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسے امور میں اگر تطبیق ممکن ہو تو بہتر تطبیق بہتر حل کو پیش کرے گی، چونکہ اس میں تطبیق ممکن ہے، اس لیے اسے کترانا سادگی نہیں بلکہ تکلف ہے۔ پہلا فریق بتاتا ہے کہ حدیث شریف میں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر کوئی رکاوٹ درمیان میں ہے تو شعبان کے 30 پورے کرو، پس ہمیں صرف شہادت پر ہی انحصار کرنا چاہیے اور کسی حساب وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا فریق یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھی اسی حدیث شریف پر عمل ہے، اور ہم اسی کی تحقیق کے لیے کہ چاند واقعی نظر آیا تھا یا نہیں شہادتوں کا فنی تجزیہ کرتے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور چاند اگر نظر آ گیا ہو تو اس پر عمل ہو سکے، اور نظر نہ آئے اور کسی کو وہم ہو تو اس سے واقف ہو کر اس کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو غلطی میں مبتلا نہ کرے۔ نیز قرآن شریف میں چونکہ فرمایا گیا شمس والقمر بحسبان، جس میں فرمایا کہ چاند اور سورج اگلے بندے حساب کے ساتھ چلتے ہیں،
اس پر بھی عمل ہو سکے۔ پہلا فریق یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس متشرع عادل گواہ آ جائیں اور وہ قسم کا کر کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا تو ہم پر کیسے بدگمانی کرے گی، حالانکہ مومن پر تو بندے گمان کا حکم ہے۔ دوسرا فریق یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی مومن پر بدگمانی ہرگز نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے اس کو نکالنا اس کے لیے بھی خیر ہے، اس لیے اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسلاف میں بھی، حتیٰ کہ صحابہ میں رضوان اجمعین میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، انہوں نے چاند کو دیکھا ہے، لیکن نوجوان نے جب ان کی بوؤں کا ایک بال ان کے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس کو دور کروایا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو نظر نہیں آ رہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس قسم کی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اگر اس کا تدارک ممکن ہو تو کرنا چاہیے۔ پہلا فریق یہ بتاتا ہے کہ فقہ کی مقتدر کتابوں میں بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اس میں حساب دانوں اور نجومیوں کے قول کا اعتبار نہیں ہے، تو اب حساب کو بنیاد بنا کر کسی کی شہادت کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فریق یہ بتاتا ہے کہ اس بات پر ہمارا بھی عمل ہے، اگر پوری دنیا کے حسابدان جمع ہو جائے اور یہ کہیں کہ چاند نظر آ سکتا ہے لیکن فی الحال کا نظر نہیں آتا، مثلا بادل وغیرہ ہو، تو ان حسابدانوں کی بات نہیں مانیں گے۔ البتہ اگر سائنسی طریقوں سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ چاند کی گواہی دینے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو چاند نظر نہیں آیا، تو اس میں سائنس سے استفادے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سائنس کو مذہب کا خادم بنایا جا سکتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی قریب میں بھی بڑے بڑے علماء کرام چاند کی شہادت دینے والوں سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، جن کے جوابات سے وہ اندازہ لگا لیتے کہ چاند واقعی نظر آیا یا نہیں۔ وہ سوالات اس وقت کے سائنس پر مبنی ہوتے تھے۔ آج کل اگر سائنس نے مزید ترقی اور بات کمپیوٹر تک پہنچ گئی تو اس سے استفادہ بھی اسی طرح جائز ہے، کیونکہ سمت تو بہرحال وہی ہے۔ پہلا فریق یہ بتاتا ہے کہ حسابدانوں میں کون سا اتفاق ہوتا ہے کہ ان کی بات کو وزن دیا جا سکے۔ ان میں بھی تو ایک بتاتا ہے کہ چاند فلاں تاریخ کو نظر آ سکتا ہے، جبکہ دوسرے حسابدان اس کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے مختلف فی چیز سے اس قسم کے مضبوط اقوال کو ڈٹلانا نامناسب ہے۔ دوسرا فریق بتاتا ہے کہ اس میں دو طرح کا حساب ہے، ایک میں اختلاف ممکن ہے، دوسرے میں نہیں۔ پہلے صورت میں وہ حساب آتا ہے کہ چاند نظر آنے کے لیے چاند کو افق سے کتنا بلند ہونا چاہیے، اس کی کتنی عمر ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں انسانی آنکھ ملوث ہے، اس لیے فقط اندازے ہوتے اور عموم تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان میں جن کا تجربہ اور علم زیادہ وسیع ہو اس کا اندازہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ حساب آتا ہے جو ولادت قمر کا ہوتا ہے، یعنی چاند کب پیدا ہوا، اس کے حساب میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی آنکھ سے یہ مبرہ ایک کائناتی واقعہ ہے جو پوری دنیا کے لیے کہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں سیکنڈوں کا بھی اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے قطعیات میں داخل ہے۔ نیز شہادت کو پرکھنے کے لیے جو سائنسی قوانین استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی قطعیات ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کو اگر مزید ایکسپلین کروں تو روس اور سعودی عرب، اسرائیل اور سعودی عرب، روس اور امریکہ، ہندوستان اور پاکستان، یہ سارے آپس میں بالکل مختلف ہیں اور یہ سارے دشمن ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ان میں بھی آپس میں اس چیز پر اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کے جو کتنے بھی مطلب جو اخبارات ہوتے ہیں جتنے بھی وہ سب ایک ہی وقت بتاتے ہیں، تو یہ قطعیات میں ہے، اس میں اختلاف ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جیسے مطلب یہ سورج گرہن ہوتا ہے، تو سورج گرہن جو ہے نا وہ تو ایک امر واقعہ ہے، اس کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، اور یہ برتامون کے مطابق ہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت چاند پیدا ہونے والا ہوتا ہے اسی وقت سورج گرہن ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف کر بھی لے گا تو اس کے اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ سامنے چیز وہ کہتے ہیں آفتاب دلیل آفتابس، تو ظاہر وہ بات سامنے آ جائے گی۔ نیز شہادت کو پرکھنے کے لیے جو سائنسی قوانین استعمال وہ بھی قطعیات میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سے بھی استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی سائنسدان اپنے یا دوسرے کے تجربے کی بنیاد پر یہ اندازہ لگائے کہ چاند جمعہ کو نظر نہیں آ سکتا، لیکن کچھ لوگ چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے، تو اگر وہ ليلۃ القمر کے بعد کا وقت ہے تو ان شہادتوں کو سننا لازمی ہے، اور اگر دوسرے قطعی قوانین کے مطابق درست ثابت ہو تو اس کو تسلیم کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس وقت اس سائنسدان کی بات چاہے وہ کتنے ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو نہیں سنی جائے گی، گویا کہ اس بات پر سختی سے عمل کیا جائے کہ نجوم و سائنسدانوں کی پیشگوئیوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی سائنسدان کہہ دے کہ فلاں تاریخ کو چاند نظر آ سکتا ہے لیکن اس کی شہادت قابل قبول ثابت نہ ہو تو اس سائنسدان کی بات کو بھی ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اور فیصلہ شہادت ہی پر ہوگا۔ پہلا فریق یہ بتاتا ہے کہ متقدمین کی تمام کتابیں، بالخصوص احناف کی کتابیں، اس بات سے بڑی پڑی ہے کہ فقط شہادت جیسی بھی ہو لینی چاہیے، حسابدانوں کے علم کی اس میں صراحت کے ساتھ نفی کی گئی ہے۔ دوسرا فریق یہ بتاتا ہے کہ متقدمین میں بھی
اور صبح کی رحمۃ اللہ، علامہ کوثر رحمۃ اللہ، کئی اکابر نے شہادت کے تزکیے اور اس کی حقیقت کو قریب لانے میں زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ صبح کی رحمۃ اللہ تو اس شخص کو ہمیشہ کے لیے مردود شہادت قرار دینے پر زور دیا ہے جس کی شہادت قطعیات کے خلاف ثابت ہو۔ نیز متاخرین میں جس نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ان کی اکثریت نے شہادت کو حقیقت کے مطابق کرنے پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ اس کا آج کل بہت ضرورت ہے۔ پہلا فریق یہ بتاتا ہے کہ صبح کی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے اور خود شواف میں بھی کئی علماء کرام نے ان کے اقوال کو رد کیا، اس لیے احناف کے لیے وہ کیسے حجت بنیں گے۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ ہاں صبح کی رحمۃ اللہ علیہ شوافی میں تھے، ان کے قول کے بعد شوافی نے بھی تردید کیے، لیکن اس موضوع پر اس وقت قلم اٹھایا تھا جبکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ذرائع حمل و نقل و مواصلات کم ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے سے نقصان اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اب ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے اس وقت ان تمام چیزوں کا اندازہ کیا تھا تو آفرین ہے ان کی دور اندیشی پر۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں جدید ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئے سرے سے قرآن و حدیث کی بنیادی اصولوں کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ وہ قرآن حدیث ہمیشہ کے لیے ہوتے اور فتح و حالات پر منحصر ہوتے ہیں۔ جب حالات بدل جائیں تو نئے سرے سے قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلے کافی کے حل نکالنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں چند دور اندیش فقہا کی تائید حاصل ہو جائے تو اس کو تائید غیبی سمجھنا چاہیے، نہ کہ انہی کو مورد الزام ٹھہرا جائے، جیسے کہ غیر معتدل علاقوں میں نماز روزے کی ہر قسم کے فقہا کے حوالے سے استفادہ کیا گیا تھا، یا مفقود الخبر خاوند کے مسئلے پر فقہائے احناف کا امام مالک متکلم مسلک پر فتویٰ وغیرہ۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ چونکہ یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے، تو جب کوئی مسئلہ پوری دنیا کا ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس جو مطلب نادر الوقوع چیزیں ہوں تو اس وقت پھر مطلب نادر روایت جو ہے نا وہ بھی کام کر جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت اتنا زیادہ، کیونکہ ذرائع حمل نقل اتنے زیادہ نہیں تھے، لہٰذا کسی کو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر شہادت کو صحیح طور پر پہنچانے کے لیے اب گھوڑوں پہ جاتے تھے تو گھوڑے کتنے دوڑ سکتے تھے، تو ظاہر مطلب ہے کہ اس سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وقت صبح کی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس وقت جو ہے نا مطلب دور اندیشی سے کام لے کر ان تمام چیزوں پر غور کیا تھا تو ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اس کو اس وجہ سے رد کرنا کہ وہ شافعی المسلک تھے یا اس وقت کی شافعی نے اس کی تردید کی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ پاک ایک راستہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سبیل دے رہے اور ہم اس کی ناشکری کریں۔ بہرحال دلائل کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر اس کو دیکھنا چاہیے، اگر اس کے اندر وزن ہو تو اس کو ضرور مطلب ظاہر کے استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے فریق بتاتا ہے کہ شہادت قطعی طور پر اور متفقہ طور پر حدیث شریف سے ثابت ہے، اور حساب کا حجت ہونا تو مختلف ہی ہے۔ ایک مختلف ہی چیز سے ایک متفقہ چیز کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا فریق یہ بتاتا ہے کہ شہادت کا معیار ہونا تو متفقہ طور پر ثابت ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن جو لوگ شہادت دے رہے ہیں ان کی شہادت کا صحیح ہونا تو ظنی ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف محال ہے۔ اس کے مقابلے میں فلکی حسابات کا صحیح ہونا قطعی ہے۔ بس اگر حسابی طور پر قطعی بات کے مقابلے میں ظنی قول کو لایا جائے گا تو اس ظنی قول کو غلط فہمی پر محمول کیا جائے گا، اسی کو تو درایت کہتے ہیں۔ مثلاً برتامون ابھی نہیں ہوا تو اس سے پہلے اس کو مطلب اس کا نظر آنا ناممکن ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی کوئی کہہ دے کہ مجھے چاند نظر آ گیا اور برتامون بھی ابھی نہیں ہوا ہو تو اس کے قول کو کہہ، کیونکہ وہ تو قطعی بات ہے، تو قطعی بات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے سعودی عرب میں ایک پروفیسر صاحب جو کام کر چکے تھے، پھر میری اس سے ملاقات امریکہ میں ہوئی تھی، اس نے مجھے یہی بات بتائی تھی کہ جو سعودی عرب نے ایک دفعہ جو ہے نا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا، اور انڈونیشیا میں اس سے اگلے دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو اب ظاہر میں کیسے اس کو مانا، کیونکہ سورج گرہن جہاں بھی ہو تو اس بات کا اعلان ہے، یہ بات کا اعلان ہے کہ اسی وقت برتامون ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے اگر ایک دن پہلے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ چاند نظر آ گیا۔ فرمایا کہ جس طرح میں یہ بات نہیں مان سکتا ہوں کہ چاند سورج مغرب سے نکلتا ہے، اس طرح میں یہ بات بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ انہی باتوں کو مطلب ظاہر ہے کہ گنجائش دینے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر سوچنا پڑے گا، ورنہ ایسے لوگ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں یہ ظاہر مطلب ہے کہ ان کا اسلام کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے کا احتمال ہے، لہٰذا ہم لوگ کو اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو حقائق پر مبنی بنانا پڑے گا۔ پہلا فریق بتاتا ہے کہ روایت کو حسبی قطعیات کے مقابلے میں لانا سلف سے ثابت نہیں۔
دوسرا فریق بتاتا ہے بالکل ثابت ہے، علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی معراج والی حدیث شریف پر فلکیاتی قوانین کے مطابق جرح کی تھی، جس کی تائید علامہ کوثر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ بس اگر بخاری شریف کے راوی پر فلکیاتی قوانین کے تحت جرح ہو سکتی ہے تو 15ویں صدی میں کسی چاند کی شہادت دینے والے پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلا فریق بتاتا ہے کہ یہ تو حدیث شریف کی تحقیق کا معاملہ ہے، جبکہ روایت دلالت سے ایک مختلف معاملہ ہے، اس میں تو کہیں بھی فلکیاتی قوانین کو معیار نہیں مانا گیا تھا۔ دوسرا فریق بتاتا ہے کہ روایت دلالت کا معاملہ کیسے مختلف ہے، جبکہ حدیث شریف کی روایت میں واقعی سننے کا اور چاند کی شہادت میں واقعی دیکھنے کا پتہ کرنا ہوتا ہے، اور دونوں کا تعلق حواس خمسہ سے۔ نمازوں کے اوقات کے لیے بھی پہلے فلکیاتی قوانین سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب مشاہدات کے ساتھ ان کے محسوبہ اوقات کا مقابلہ کیا تو ان کو اس حد تک قطعی تسلیم کیا گیا کہ باوجود کہ فقہ کتابوں میں صاف لکھا گیا ہے کہ جب تک وقت کے داخل ہونے کی یقین نہ ہو جائے تو نہ تو اس وقت کی اذان دی جا سکتی ہے اور نہ نماز، لیکن اب نقشوں پر نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور اذان بھی دی جاتی ہے۔ بس اگر غروبی قمر کے اوقات کا بھی مشاہدہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور وہ بھی ایسے ہی صحیح ثابت ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو بھی اس طرح قطعی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ایسے نقشوں میں جس دن چاند سورج سے پہلے غروب ہو چکا ہوگا تو اس کو بھی امکان سے خارج سمجھ کر اس دن چاند کے نظر آنے کی شہادت کو رد کرنا پڑے گا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک دفعہ میں میراث کا کورس کرانے کے لیے مردان گیا تھا، اور اس وقت مردان کے اکثر مفتیان کرام علماء کرام وہاں موجود تھے، کورس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے میرے بارے میں جو ان کو پتہ تھا کہ روایت دلالت سے میرا تعلق ہے، تو انہوں نے مجھ سے بار بار اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ ایک دن اس کے لیے خاص کر دو تو میں انشاءاللہ اس پر بیان کر دوں گا۔ تو ایک دن خاص کر دیا، تو اس کے بارے میں سن کر اور علماء کرام بھی ادھر ادھر سے تشریف لائے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردان کا علاقہ مطلب ایسے حالات کا مرکز ہے جہاں پر چاند کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے ملکی روایت دلالت کمیٹی کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ان حضرات کے جو تابڑ توڑ سوالات تھے وہ بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ جتنے بھی سوالات کر سکتے ہیں کریں، میں ان تمام سوالات کو نوٹ کروں، بآخر میں آپ کو جو جواب دوں گا ان سارے سوالات کا جواب ہوگا۔ تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ سارے سوالات کا جواب ایک کیسے ہوگا۔ تو بہرحال سوالات کر رہے تھے۔ اب جب ان کے سوالات آنے بند ہو گئے تو میں نے کہا اب میری بات سن لیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ نمازوں کے اوقات کے جو نقشے ان پر کیوں عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تو حساب ہے، تو آپ اس پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اس میں حساب کو مانا گیا، اس لیے مانا گیا ہے کہ ہم نے نمازوں کے اوقات کے نقشوں کو ٹیسٹ کیا ہے، اور جو اوقات اس نے حساب بتایا تو ہم نے جو اس کے جو علامات ہیں مطلب شریعت میں جو بتائے گئے ہیں نمازوں کے اوقات کے، اس کے مطابق ان کو بالکل صحیح پایا۔ مثلا غروب شمس اور طلوع شمس یہ بالکل صحیح پایا، اس طرح باقی اوقات کا بھی، تو لہٰذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نے سارے اوقات کا حساب کیا ہے یا صرف چند اوقات کا حساب کر کے اس کو اس کے ساتھ دیکھا ہے مشاہدے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف چند 4-5 دن کا ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا پھر تو آپ نے مجھے بہت اچھا طریقہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو طلوع قمر اور غروب قمر کے پورے مہینے کا چارٹ دے دیتا ہوں حساب بنا کر، اور آپ روزانہ اس کا مشاہدہ کریں کہ چاند کب طلوع ہوتا ہے کب غروب ہوتا ہے۔ اگر پورے مہینے میں 27 دن آپ کو چاند کا طلوع اور غروب بالکل اسی طرح نظر آئے جس طریقے سے آپ مطلب کا میں نے نقشہ دیا ہوگا، 2 دن کا تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں چاند غائب ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن 27 دن آپ کو بالکل ایسے نظر آئے تو کیا آپ اس 27 دنوں کا جو علم ہے وہ آپ کو اتنا یقین نہیں بناتا کہ آپ 2 دنوں میں بھی اس پہ عمل کر سکے کہ 2 دن میں بالکل جو یہ بتائے گا تو ٹھیک بتائے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اسی میں تو ہم بتاتے ہیں نا کہ چاند اس وقت سورج سے پہلے غروب ہوا ہے یا سورج کے بعد غروب ہوا ہے۔ اگر سورج سے پہلے غروب ہو چکا ہو تو اس وقت آپ چاند کیسے نظر آپ کو آئے گا؟ اس وقت اگر کوئی مجھے بتائے کہ چاند نظر آ گیا تو میں اس کے اوپر یقین کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی طرف سے سوال نہیں آیا۔ پہلا فریق بتاتا ہے کہ ہم دوسرے فریق کے بعد پر جب عمل کریں تو ہمیں اس وقت بڑی کوفت ہوتی ہے جب ہم چاند کو اگلے دن انتہائی بلندی پر کافی بڑا دیکھتے ہیں، اس پر دوسرے تیسرے دن کا گمان لگتا ہے، جس سے ہم کو کافی خلجان ہو جاتی ہیں۔
دوسرا فریق یہ بتاتے کہ عوام کی بات الگ ہے، ان کو تو فنی جواب سے مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر علماء بھی ایسی بات کرے تو بات عجیب لگتی ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ حدیث شریف کافی ہونی چاہیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخ کا تعین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فیصلہ اس کی رویت پر ہو۔ نیز ایسی باتوں کو علامات قیامت میں سے بھی فرمایا گیا ہے۔ فنی جواب اس کا یہ کہ چاند کا مدار بیضوی ہے، اس لیے یہ زمین کے کبھی قریب ہوتا ہے کبھی دور، بس یہ دور ہوتا ہے تو کپلر کے قانون کے مطابق اس کی رفتار سست ہونی چاہیے، اس کے برعکس جب قریب ہوتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہونی چاہیے۔ بس دن دنوں میں اس کی رفتار تیز ہوئی، جلدی جلدی بڑا اور بلند ہوتا جاتا ہے، بس عقل و نقل دونوں سے ایسی باتیں کرنا معیوب ثابت ہوئی۔ پہلا فریق بتایا کہ تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر ہم ٹیٹ اسلام کے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اس بات سے مستغنی ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ کوئی تہوار تو ہے نہیں، عبادت ہے اور عبادت پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا فریق یہ بتا دے کہ مشکل ہے کہ خلاف واقع پر سب کو جمع نہیں کیا جا سکتا، مطلب ہے کہ مطمئن نہیں کیا جا سکتا، جبکہ امر واقع پر لوگ کو جمع کرنا ممکن ہے، اس لیے اس کے لیے صرف تعلیم کی ضرورت ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم سادہ دور سے نہیں گزر رہے ہیں بلکہ ایک فرپتن دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری ہر بات نوٹ کی جاتی ہے، پریس میں ہر بات چلی جاتی ہے، جس سے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہود اور نود سازش کے طور پر جھوٹی شہادت تیار کر سکتے ہیں جن کے لیے پیسے استعمال میں لانا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اگر چند لوگ کو خرید کر مسلمانوں کے اندر انتشار ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اسے وہ کیوں چوکیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کے اپنے حالات کو ہم سمجھیں اور اس سلسلے میں شریعت کی جو گنجائش ہو وہ اس کو استعمال کر لے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ۔ پہلا فریق یہ بتاتا ہے کہ ہم اس بات کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتے، اس لیے اس کو ہر حالت میں ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا فریق یہ بتاتا ہے کہ قاضی کا صدر ہونا سب سے بڑی گنجائش ہے اور جنب غفیر اس کی دلیل ہے جو کہ قاضی صاحب کے ثوابدید پر ہے، ورنہ اگر فقط شہادت کی بات ہو تو صرف ایک یا دو گواہ بھی کافی ہونے چاہیے تھے۔ یہ سب امکان کذب یا امکان خطا کو دور کرنے کا طریقہ ہے، اس لیے ہمیں امکان کذب یا امکان خطا کو دور کرنے کے لیے جتنے بہتر سے بہتر طریقے مل سکتے ہوں اختیار کرنے چاہیے۔ ہاں ایک بات مزید اس میں کچھ عرض کروں گا کہ قاضی کی بات ہو رہی ہے، قاضی وہ ہوتا ہے جس کو حکومت مقررتا ہے، یعنی جو صاحب اختیار جو ہوتے ہیں وہ جو ان کو مقرر کرتے ہیں وہی قاضی ہوتا ہے۔ قاضی اور مفتی میں یہی فرق ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے مفتی کسی کو پھانسی کا حکم نہیں لگا سکتا، بے شک وہ واجب القتل کیوں نہ ہو، لیکن قاضی لگا سکتا ہے، قاضی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یعنی ایسے معاملات میں قاضی کی بات مانی جاتی ہے، تو قاضی جن کو مقرر کیا جاتا ہے ان کا یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لے اور پوری کوشش کر لے کہ غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی غلطی ہو تو اجتہادی خطا ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، ان کا فیصلہ نافذ بھی ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی باطینی طور پر بھی۔ یہ ماشاءاللہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، زیر و اطلال کے مسئلے میں یہ بات اس طرح ہے، لیکن یہ بہرحال اگر یہ جو ہے نا وہ اگر مقرر شدہ نہ ہو تو پھر ان کی جو ہے نا وہ غلطی ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ جیسے مطلب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کی جو ہے نا وہ یعنی تفسیر بر رائے سے کر لے، صحیح بھی کر لے تو بھی غلطی ہے۔ اس طریقے سے اگر قاضی نہ ہو، مقرر شدہ نہ ہو، فیحت نافذہ نہ ہو تو اگر وہ فیصلہ صحیح بھی کرتا ہو پھر بھی وہ غلط ہوگا، اور قاضی جو مقرر شدہ ہو وہ اگر فیصلہ صحیح کرتا ہے تو اس پر اس کو یقیناً اجر ملتا ہے، اگر غلطی اس صورت میں کرتا ہے کہ اس نے پوری کوشش کی ہو تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور اگر ایسی غلطی کی ہو جس میں پوری کوشش نہیں کی ہو تو پھر عند اللہ وہ ظاہر مجرم ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے حساب لے گا، باقی لوگ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو جو ترتیب بنی ہوئی ہے مطلب جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے کی، تو جن کو اس کا اختیار دیا گیا ان کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، تو اگر اللہ پاک اس پر ہم سے راضی ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا اس کو جذباتی فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقیقت کے قریب لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں طرف کے دلائل میں غور کرنے کے بعد قاری یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کے دلائل میں وزن ہے۔ یہ مواد راقب نے یعنی میں نے خود جمع کیا ہے، آپ اس میں خود بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے ہر دو کے دلائل ان کے قاری علماء کرام سے لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ اس سلسلے میں راکم کی جو میری جو کتاب ہے کشف الحال اس سے بھی استفادہ کیا، اگرچہ وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے لیکن کسی کے پاس اگر کہیں سے مل جائے تو وہ بھی اس کا بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ غور کرنا بھی غیر جذباتی انداز میں، تحقیقی انداز میں، اور اگر کوئی بات اس سلسلے میں پوچھنی ہو تو ضرور پوچھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ
دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اس میں ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہے اس کا ساتھ ہم دینے والوں میں ہوں، اور جو دوسری طرف ہو مطلب ظاہر ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے، کم از کم سوچ کر یا ایسے مطلب جو ہے نا وہ طرف نہ ہو جس کے بارے میں بعد میں ہم خود بھی مطمئن نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہم کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔